ان علاقوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کا اختلاف نظریاتی ہے۔ نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنا لیا جائے، پھر قرآن و حدیث کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ یہ نفسانی خواہش کے اوپر چلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تتبعوا الہویٰ، کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ میں نبی ہوں، اب قرآن کی آیتوں کا مفہوم بگاڑنا شروع کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین کا مفہوم ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ آخری نبی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، خاتم النبیین کا معنی کہ نبیوں کی مہر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بنے وہ تو نبی جو ہے وہ اللہ نے بنائے، اب مہر جو ہے وہ حضور کو دے دی، جس پر مہر لگ جائے گی وہ نبی بن جائے گا، تو میرے اوپر مہر لگا دی، میں نبی بن گیا۔ تو اب اس کو نظریاتی اختلاف کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا ایک نظریہ قائم کر کے قرآن و حدیث کا مفہوم بگاڑنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا منکرین حدیث کا، انہوں نے کہا کہ صرف قرآن ماننا ہے، نبی کی بات نہیں ماننی۔ نبی کی حیثیت تو ڈاکیے کی ہے، جس طرح ڈاکیا خط دے کے پیغام دے کے چلا جاتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی جو ہے وہ اس نے اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں ہم کو دے دیا، اب ہمارا نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب حدیث کے حجت ہونے کا انکار کیا اور قرآن کی آیتیں بگاڑنی شروع کر دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن آسان کر دیا۔ مولوی کہتے ہیں کہ یہ قرآن آسان نہیں، حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اسی قرآن کے اندر یہ تھا کہ یسرناہ بلسانک، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان سے اس کو آسان کیا، اور آپ کی زبان سے مراد حدیث ہے۔ تو اب انہوں نے بھی بعض آیتوں کے مفہوم بگاڑ کے اپنے نظریے کو جو ہے وہ عوام میں پھیلانا شروع کیا۔ یہ نظریاتی اختلاف، کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ائمہ کی تقلید جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں، اور ائمہ کو ماننا جو ہے وہ شرک فی رسالت ہے یا شرک فی توحید ہے، یہ نبی کے مقابلے کے اندر امام بنا لیے، اور اسی طرح خدا کے مقابلے کے اندر امام بنا لیے۔ تو انہوں نے بھی قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ غلط مفہوم میں عوام کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی۔ وہ ایک ساتھی چیچا وطنی کے علاقے میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ ہم نے اپنی 2 بہنیں ان غیر مقلدین کے مدرسے میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجی تھیں، قرآن پڑھ کے آ گئی ہیں، لیکن اب ہماری نہ ان کو نماز پسند آتی ہے نہ وضو پسند ہے، دن رات گھر کے اندر لڑائی رہتی ہے، بلکہ وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میں نے کہا قرآن جو ہے وہ ہمارے بھی تو لوگ قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے پاس بھیجنا تھا، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ امت کو مشرک کہا جائے۔ تو جس رستے پہ ڈالا تھا تو وہ کام انہوں نے شروع کر دیا، اگر نہ کرتے تو پھر تعجب تھا، اب تو کوئی تعجب نہیں۔ کہنے لگے جی بس غلطی ہو گئی، آپ کچھ وقت دیں، ان کو سمجھا دیا جائے۔ خیر میں چلے گیا، پردے کے اندر ان کو بٹھا دیا۔ میں نے کہا بھئی خدا کی بندی، کون سا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہی قرآن وہ قرآن ہے کہ جب تک ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ نے یہی قرآن سنا کے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ تو ہمارے بزرگوں کے پاس جب تک یہ قرآن تھا، یہ قرآن سنا کے کافروں کو مسلمان کرتے رہے، اب تمہارے پاس آ گیا ہے، تم مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دیے۔ تو کیا اختلاف ہے؟ پہلے تو وہ ایک بولی کہ جی یہ رفع دین نہیں کرتے، بخاری میں رفع دین ہے،
خیر میں نے بخاری منگوا لی، میں نے کہا نکال کے میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا، بخاری میں کوئی رفع دین کا مسئلہ نہیں ہے، بخاری میں روایت تو رفع دین کی ہے، لیکن روایتوں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی بھی ہیں، لیکن جو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق بالکل کسی کتاب کے اندر رفع دین نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اول تو ان کے دعوے مختلف، خالد گرجاکھی نے اس کو نماز کا رکن قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ آیت اپنی کتاب جز رفع دین کے شروع میں لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ رسالہ رفع دین کے اوپر ہے، اور یہ آیت لکھ کر کیا بتا دیا کہ رفع دین نہ کرنے والے کی نماز باطل ہوگی۔ اور دوسری اپنی کتاب حدیث اور غیر اہل حدیث میں لکھتا ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میں نے کہا تیری ہو جاتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ یہ خالد گرجاکھی نے جواب دیا کہ تیری ہو جاتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ تیرے لیے اور شریعت ہے، میرے لیے اور شریعت ہے۔ تو میں نے کہا کہ تجھے چونکہ علم نہیں ہے کہ حضور نے ساری زندگی رفع دین کی ہے، اس لیے تیری ہو جائے گی، مجھے علم ہے حضور نے ساری زندگی رفع دین کی ہے، اس لیے میں نہ کروں تو میری نماز نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ایک دعویٰ یہ چل گیا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا قول اسی کتاب کے اندر اس نے واجب ہونے کا لکھا ہے، اور عام طور پہ سنت ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع دین سنت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر اس اختلافی رفع دین کے ساتھ نہ کہیں فرض کا لفظ حضور کی زبان سے نکلا ہے، نہ واجب کا نکلا ہے، اور نہ ہی سنت کا لفظ ہے۔ صحیح حدیث تو دور کی بات، بخاری چھوڑتے ہیں ہم، سیاستہ بھی معاف کر دیتے ہیں ان کو، ہم کہتے ہیں غیر سیاستہ سے صحیح نہیں ضعیف ہی دکھا دو، ضعیف نہیں جھوٹی ہی حدیث دکھا دو جس میں رفع دین کو فرض اللہ کے نبی نے کہا ہو، ایسی کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں۔ پھر آ جاتے ہیں سنت کے اوپر، تو پورے ذخیرہ احادیث میں اس اختلافی رفع دین کے ساتھ کہیں سنت کا لفظ بھی حضور نے نہیں فرمایا، اور چیزوں کو سنت فرمایا۔ النکاح من سنتی تو فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن اس رفع دین کو سنت نہیں کہا۔ مسواک کے فضائل بیان کیے، اس رفع دین کی ایک نیکی بھی بیان نہیں کی۔ پورے 23 سالہ دور نبوت میں حضور کی زبان پہ اس رفع دین کا لفظ ہی نہیں آیا، تو یہ دعویٰ بھی ان کا ثابت نہیں ہے، نہ بخاری کے اندر نہ کسی اور کتاب کے اندر کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے۔ کوئی ثواب ہو اس کے اوپر، مستحب ہو، ایسا بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو شافعیوں کی رفع دین تو ہو سکتی ہے کیونکہ اجتہادی ہے، ان والی رفع دین نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک نظریہ قائم کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ حنفیت کی تردید کرنی ہے۔ تو خیر میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اس بچی کو میں نے سمجھایا کہ یہاں تو تمہاری رفع دین ہے ہی نہیں، اب خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر سوچ کے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت اہل حدیث شرک نہیں کرتی، اور تم دیوبندی اور بریلوی دونوں شرک کرتے۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے تجھے شرک کا معنی بھی نہیں آتا جو ہمیں مشرک کہتی ہے، ہم نے ساری زندگی شرک کی تردید کی، ہمیں مشرک کہہ دیا۔ کہنے لگے جی میں نے آتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا معنی ہے شرک کا؟ کہنے لگی کہ غیر اللہ کو ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا ذرا سوچ کے بات کرنا۔ کہنے لگی جی سوچ کے بات کی کہ غیر اللہ کو ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگی جی پکی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر غیر اللہ کو ماننا شرک ہے تو یہ بتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اگر مانتی ہے تو بتا کہ وہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں۔ اب بڑی پریشان، اور ساتھ ہی میں نے دوسرا سوال کر دیا، میں نے کہا کہ اپنے باپ کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اگر باپ کو نہیں مانتی تو اس کا اظہار کر، اگر مانتی ہے یہ بتا کہ تیرا باپ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے۔
اگر غیر اللہ ہے تو یہ تو شرک ہے۔ اب بڑی پریشان ہو گئی، تھوڑی پہلے سوال کے جواب میں تھوڑا سا سوچ کے کہتی ہے کہ نہیں جی حضرت محمد رسول اللہ تو اللہ ہی ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا جو تو شرک کر رہی ہے کہ حضور کو اللہ کہہ دی۔ اب بڑی شرمندہ تھی۔ جب میں نے کہا باپ کو مانتی ہے یا نہیں، باپ پاس بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہے نہیں مانتی میں جوتے لگاؤں گا۔ اب بولتی نہیں۔ میں نے کہا ابھی تو جوتا پڑا نہیں، صرف جوتے کا نام آیا ہے، ساری توحید ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ تجھے شرک کا معنی نہیں آتا، پوری دنیا کو مشرک کہہ رہی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ کہنے لگی جی آپ بتا دیں شرک کا کیا معنی۔ میں نے کہا کہ شرک یہ ہے خدا کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو خدا مانے یا خدا کی خاص صفات میں شریک کرے تو یہ شرک فی التوحید ہے۔ اور رسالت میں شرک یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رسالت کا مرتبہ دے تو وہ یہ شرک پھر رسالت ہوگا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے یہ معنی آتا تو میرے دونوں اعتراضوں میں نہ پھنستی، کیونکہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضور کو مانتی ہے یا نہیں، اس کا جواب واضح تھا کہ ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانتے۔ تو جب ہم حضور کو خدا نہیں مانتے تو یہ شرک نہیں ہے، رسول ماننا تو ضروری ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب بھی واضح تھا کہ ہم باپ کو باپ مانتے ہیں، باپ کو اگر کوئی خدا مانے تو وہ تو شرک فی التوحید ہوگا، اور اگر کوئی باپ کو رسول مانے تو یہ شرک پھر رسالت ہوگا۔ تو دونوں سوالوں کا جواب تجھے آ جاتا اگر تجھے شرک کا معنی آتا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر ہمیں کیوں مشرک کہا؟ مجھے کہنے لگی تم اماموں کو مانتے۔ میں نے کہا ہم اماموں کو کیا مانتے ہیں، امام ہی مانتے ہیں، نہ امام کو خدا مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں۔ جس طرح باپ کو باپ ماننا ضروری ہے، امام کو امام ماننا تو ضروری ہے۔ کہنے لگی جی آپ دھوکہ دینے کے لیے ہمیں یہی کہتے ہیں عوام کو، لیکن آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ امام کو جو ہے وہ خدا کے رسول سے بڑھا دیتے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ادنا صحابی سے بھی ان کا درجہ کم ہے، تو نے کیسے کہہ دیا کہ رسول سے بڑھا دیتے ہیں یا خدا سے بڑھا دیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں دھوکہ دینے کے لیے تم ایسے ہی کہتے ہو، تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نبی سے بڑھا دیتے۔ میں نے کہا کون سا عمل ہمارا بتاتا ہے؟ کہنے لگی کہ ایک حدیث آ جائے اللہ کے نبی کی تو امام کہہ دے مان لو تو تم مان لیتے ہو، امام کہہ دے چھوڑ دو تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی حدیث پر امام عمل کروانا چاہے تو کرتے ہو، اگر وہ چھڑوانا چاہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم نے امام کو نبی سے بڑھا دیا۔ خیر سوال بھی یہ نیاہی میرے سامنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب ذہن میں ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، اس کا آپ جواب دیں پھر میں جواب دوں۔ اب جب میں نے کہا سوال کرتا ہوں، نہیں جی ہم تو جاہل ہیں، ہم نے کیا جواب دینے ہیں، آپ عالم۔ میں نے کہا جب غلطیاں نکالتے ہو تو اماموں سے اوپر پہنچ جاتے ہو، اور جب ہم سوال کریں تو اب اس وقت جاہل بن جاتے ہو۔ میں نے کہا اپنی جماعت اہل حدیث سے لکھوا دو کہ اہل حدیث جاہل ہوتے ہیں۔ میں نے تسلی دی، میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا سوال کروں گا جس کا تجھے جواب آتا ہے۔ خیر تسلی دی، خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ زندگی میں کبھی بیمار بھی ہوئی ہو یا نہیں؟ کہنے لگی جی کئی دفعہ ہوئی ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتی ہو؟ بس یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور حکیم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا حکیم یا ڈاکٹر کبھی پرہیز بھی بتاتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن جو ہے نرم غذا کھانی ہے، یہ گندم کی روٹی نہیں کھانی، چاول کھانے ہیں یا سابو دانہ کھانا ہے، ایسا بھی کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر پرہیز کرتی ہو؟ کہنے لگی کرتی ہیں۔ میں نے کہا اب میرا سوال یہ ہے کہ گندم بھی خدا نے پیدا کی، چاول بھی خدا نے پیدا کیے، سابو دانہ بھی خدا نے پیدا کیا۔ حکیم ڈاکٹر جب گندم کھلانا چاہے کھلا دے، جب چھڑانا چاہے چھڑا دے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکیم کو تم نے خدا سے
बढ़ा दिया, क्योंकि जैसा उसने सवाल किया था वैसा ही मैंने सवाल कर दिया। वो कहती थी कि इमाम जो है वो हदीस छुड़ा देता है, कभी कभी अमल कराता है। तो मैंने कहा कि हकीम भी कभी रोटी छुड़ा देता है, कभी खिलाता है। तो अब ये बताओ कि हकीम को तुमने खुदा से बढ़ा दिया। अब खामोश है, बोलती नहीं। उसके भाई बैठे थे, कहने लगे ये मतलब तो नहीं है। मैंने कहा कि अब इसका जवाब यही होगा कि हम हकीम को इस अपने फन का माहिर समझते हैं। हकीम जो है वो सेहत और मर्ज के कवानीन का ज्यादा माहिर है। उसको पता है कि कब मैदा जो है कमजोर हो जाता है और शकील ग़िज़ा हजम नहीं करता और कब मैदा कवी होता है, तो वो अपने फन के मुताबिक अमल कराता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा से बढ़ गया। कहने लगी हाँ यही मतलब है। मैंने कहा कि अब अपने सवाल का जवाब सुनो कि हमें जो इमाम कभी हदीस पे अमल कराते हैं, कभी छुड़ा देते हैं, वो भी हदीस के फन के माहिर हैं। उनको पता है कि ये हदीस मनसूख है या मनसूख नहीं है, और वो अपने मफहूम को ज्यादा जानते हैं। ये मुकद्दम हुक्म है या मौखर हुक्म है, वो मौखर हुक्म को जो है वो उस पर अमल कराते हैं। तो जिस तरह हकीम की राय को मानना खुदा से बढ़ाना नहीं, इमाम की राय को मानना भी ये नबी से बढ़ाना नहीं।